ایک مخلوق وہ ہے کہ جو خواہشات کے سائے میں جیتی ہے، پروان چڑھتی ہے، بڑھتی ہے، وہ بہائم ہیں۔ اور ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کی تسبیح، ذکر، سجدہ اور قیام ہی غذا ہے۔ اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے تو غلط کام کرنے جا رہا ہے۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جاؤ۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے فانت مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی کہانی ہوئی۔ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی بات ہوئی۔ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ
کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ یار جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی 2 رکھی ہیں، کان بھی 2 رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی 2 رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے ہیں۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے یکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی یکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا۔